بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اولیاء اللہ کا علم قدرت، اولیاء اللہ کا علم قدرت کے بارے میں جانیے کیا حکم ہے۔ ان کا علم نہایت واسع ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعضوں کو ما کان ما یکون لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کے کمالات اور قوتیں اور بڑھ جاتی ہیں، ان کو ان کے مزار کی حاضری فیض سعادت اور برکت کا سبب ہے، ان کو ایصال ثواب امر مستحب اور باعث برکت ہے۔ اولیاء کرام کا عرس یعنی ہر سال وصال کے دن قرآن خوانی فاتح ایصال ثواب اچھی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام رہے ناجائز کام جیسے رہے ناجائز کام جیسے ناچ رنگ کھیل تماشا تو وہ ہر حالت میں مذموم اور مزار طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم، یعنی ناچ گانا یہ فضول ہے اور عرس کرنا اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا بھی اجر ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح یہ ہمارے بزرگوں نے دین کی یہ کرتے آ رہے ہیں، اہل اسلام اہل علم اپنے اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن یہ اہل سنت و جماعت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور عرس کرنا چاہیے، ہم اس کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بارے میں کرنا چاہیے۔ پیر میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ چنانچہ اولیاء کے سلسلے میں داخل ہونا، ان کا مرید معتقد ہونا دونوں جہان کی بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہے، اس لیے بیعت سے پہلے پیر میں یہ 4 باتیں ضرور دیکھ لیں۔ پہلا، سنی صحیح عقیدہ ہو ورنہ ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا، سنی صحیح عقیدہ ہو ورنہ ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ دوسرا، اتنا علم رکھتا ہوں کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے، نہیں تو حرام حلال جائز ناجائز کا فرق نہ کر سکے گا، نہیں تو حرام حلال کا جائز کا فرق نہ کر سکے گا، اتنی باتیں جاننا اہم ہے۔ تیسرا، فاسق معلوم نہ ہو کہ فاسق کی توہین واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری ہے، فاسق کی توہین واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری ہے۔ تیسرا، اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو ورنہ اوپر سے فیض نہ پہنچے گا۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور دنیا آخرت میں عافیت سے بخشے۔ تقلید کیا ہے یہ بھی جاننا ہے۔ تقلید یعنی دین کے 4 امام میں سے کسی ایک طریقے پر احکام شرعیہ بجا لانا، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام حنبل رحمہ اللہ علیہ السلام کے طور پر نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا کسی ایک امام کی پیروی واجب ہے، اس کو تقلید شخص کہتے ہیں، اس کو تقلید شخص کہتے ہیں، یہ بھی جانیں۔ تنبیہ، ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گھڑا نہیں ہے، بلکہ قرآن حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، عام صدموں کو نہیں آ سکتا، لہذا ان اماموں کی پیروی دراصل قرآن حدیث کی پیروی ہے۔ مسئلہ، جو شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتا، مثلا یہ نہیں کہ ہو سکتا کہ کچھ مسئلوں میں ایک امام کی پیروی کرے اور کچھ مسئلوں میں دوسرے کی، بلکہ تمام مسائل میں ایک معین امام کی پیروی واجب ہے، اور یہ بھی جائز نہیں کہ حنفی شافعی ہو جائے یا شافعی حنفی ہو جائے، بلکہ جو آج تک جس امام کا مقلد رہا ہے آئندہ بھی اسی کا مقلد کرے، آئندہ بھی اسی کی تقلید کرے۔ اور اب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ 4 اماموں کے علاوہ کسی اور امام مجتہد کی تقلید جائز نہیں، یہ بھی جان لیں۔ ہاں ہنا قد تمیت العقائد سنت السنیات بفضلہ تبارک و تعالی ویتلوہ کتاب الصلاۃ، یہ آپ کو جاننا ضروری ہے، ان پر ایک امام 4 میں سے ایک کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔